اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج ہم ڈسکس کریں گے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو آئیڈیالوجی اس کا مطلب سب سے پہلے کیا بنتا ہے۔ آئیڈیالوجی کی جو ڈیفینیشن بنتی ہے وہ جارج لیوس ایک شخص ہے، اس کے مطابق آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ آئیڈیالوجی از اے پلان اور پروگرام وچ از بیسڈ اپان فلاسفی، کہ آئیڈیالوجی ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جو مکمل طور پر فلاسفی کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، آئیڈیالوجی جو ہوتا ہے وہ دراصل ایک سسٹم آف لائف ہوتا ہے۔ وہ زندگی گزارنے کے لیے، انسان جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے تمام عمر بھر اس پروسیس کو مختلف تھیریز کے ذریعے، آبجیکٹیوز کے ذریعے اور رولز آف لائف کے ذریعے جو ہے اس کو ایک ڈیوائن گائیڈنس جو ہے وہ ملتی رہتی ہے۔ اور یہ جو ڈیوائن گائیڈنس ہے، یہ گریٹ مائنڈ جو ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے صوفیاء، اولیاء یا فلاسفر جو ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں سے گزرتی ہوئی آگے ہی آگے دوسری نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ انڈیویجول جو ہوتے ہیں ان کو ایک ساتھ رہنے کے لیے، جو بھی لوگ یعنی کہ ہیومن بینگز ہوتے ہیں، ان کو ایک ساتھ رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ میچ ہونی چاہیے۔ مطلب جو بھی لوگ اگر ایک ملک بسانا چاہتے ہیں تو ان کے اس ملک کو بسانے میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان تمام لوگوں کی جو فلاسفیز ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں، جو تھیریز ہیں، جو رولز آف لائز ہیں، جو مطلب ان کے ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیالوجیز کا میچ ہونا ان کی زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک طرف اگر آپ پاکستان کی آئیڈیالوجی کی بات کریں تو پاکستان کی آئیڈیالوجی دراصل 712 عیسوی میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ یہ کب شروع ہوئی تھی؟ جب محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے اوپر جو ہے اس نے حملہ بولا تھا، اور اس نے سندھ کے اندر آ کر جو ہے ایک چھوٹے سے قصبے کے اوپر قبضہ کر کے اسلام کو جو ہے پھیلانے سے اس نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بنیاد رکھی تھی۔ اب یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ نسل در نسل اور سال بہ سال آج تک جو ہے وہ کنٹینیولی چلتی آ رہی ہے۔ اس میں بہت سے لوگوں کی سوچ بدلی، وقت کے ساتھ ساتھ نئے نئے اسلامی نظریات آئے، اجتہاد آیا، قیاس آیا، اجماع آئے، اور مطلب مختلف قسم کے علماء آئے، مختلف قسم کی سلطنتیں آئیں، مختلف قسم کے عباسی رولر آئے، دلی سلطنت آئی، گوری سلطنت آئی، غزنوی آئے، سلیو ڈائناسٹی آئی، اور آل ان آل سب سے بڑی جو مغل امپائر آئی، جو کہ پوری دنیا میں جس نے اپنی ایک دھاک جو ہے وہ بٹھا دی تھی۔ اور حالانکہ مطلب ہندوستان کے اندر رہنے والے بے شک جو ہے وہ ہندو زیادہ تھے، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے صرف ایک سنگل آئیڈیالوجی کی بیس کے اوپر، اپنی مضبوط آئیڈیالوجی کی بیس کے اوپر، اسلامک آئیڈیالوجی کی بیس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اس چیز کو جاری رکھا۔ اب اچھا، بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے کیا چیز؟ دراصل جو پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی ہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے وہی مطلب پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے۔ مطلب یہ اس کے ساتھ ریلیٹ تو کرتی ہے، لیکن ہم اس کو سیم ٹو سیم اس کے ساتھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اگر اس کو ہم بالکل اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ پاکستان میں کم از کم آپ تب جا کر اسے اسلامی آئیڈیالوجی کہہ سکتے ہیں اگر آپ شریعہ لا کو انفورس کروائیں۔ تو پھر اس حساب سے پاکستان کی جو آئیڈیالوجی اسلامک حوالے سے بنتی ہے وہ کیا آئیڈیالوجی بنے گی؟ اس اسلامک آئیڈیالوجی آف پاکستان کی جو ڈیفینیشن اپنے ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جو کی تھی، آپ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ناٹ اونلی مینس فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس بٹ مسلم آئیڈیالوجی وچ ہیز ٹو بی preserved, which has come to us as a precious gift and treasure and which we hope others will share with us۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ پاکستان کا ہمارے پاس آنا دراصل یہ ایک اسلامک آئیڈیالوجی کا ہی نقطہ ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے اسلام کی بنیاد کے اوپر، مطلب پاکستان کی جو بنیاد رکھی ہے وہ اسلام کے اصولوں کے اوپر ہم نے رکھی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اسلام جو ہمیں ایک پریشیس گفٹ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کیا گیا ہے، اس کو ہم امید کے ساتھ اپنے اندر بھی شیئر کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ یہ تو تھے آئیڈیاز قائد اعظم محمد علی جناح کے۔ اب دوسری طرف علامہ اقبال جو ہیں ہمارے، یعنی کہ وہ بھی بانی پاکستان، جنہیں تصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے، علامہ محمد اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد کے اندر 1930 میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آئی ایم فلی کنونسڈ that the Muslims of India will ultimately have to establish a separate homeland
as they could not live with the Hindus in the United States. India is a continent of human beings belonging to different races, speaking different languages and professing different religions. آپ نے مزید فرمایا I therefore demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interest of India and اسلام. مطلب آپ نے اس کے اندر انڈیا کا بھی ذکر کیا اور آپ نے اس کے اندر اسلام کا بھی ذکر کیا. مطلب آپ الٹیمیٹلی کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہم پاکستانی لوگ جو ہیں مطلب ایک یونائٹڈ انڈیا کے اندر جو ہے ہم نہیں رہ سکتے، کیونکہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ ہمارا نہ تو مذہب، نہ ہمارا کلچر، نہ ہماری لینگویج اور نہ ہماری روایات ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہوتی ہیں، بلکہ بہت ساری صورتحال کے اوپر بھی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل متبادل ہو جاتی ہیں. مطلب ہم نہ ان کے برادریوں میں شادیاں کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کی برادریوں کا مطلب ایون کہ ان کا ذبیحہ، ان کا ذبح کیے ہوئے جانور وہ مسلمان نہیں کھا سکتے. مطلب بہت ساری جو وجوہات کی بنا پر ہمارے اور ان کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے. دراصل اس آئیڈیالوجی کی جو بنیاد ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے پہلے 11ویں سینچری کے اندر البیرونی نے ہی مطلب اس کی بنیاد رکھ دی تھی. البیرونی نے اپنی کچھ تنصیفات کے اندر آپ نے یہ فرمایا تھا، اپنی رائٹنگز کے اندر آپ نے یہ فرمایا تھا دا ہندوز کنسیڈرڈ مسلمز میلیچا، یعنی کہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو میلیچا کنسیڈر کرتے ہیں. میلیچا کا مطلب یہ ہوتا ہے ہندو ٹرمینالوجی کے اندر امپیور، مطلب جسے خالص نہ سمجھا جائے، جو آپ کے اندر سے مطلب آپ جیسا نہ ہو، جسے وہ آپ امپیور سمجھیں. اینڈ دے فاربڈ ہیونگ اینی کنیکشن ود دیم بی ان انٹر میریج اور اینی ادر بانڈ آف ریلیشن شپ. آپ نے مزید فرمایا تھا کہ مطلب وہ مسلمانوں کو نہ تو اپنے جیسا سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان سے شادیاں کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی وہ کسی قسم کا ان کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں. دے ایون اوائڈ سٹنگ ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ ود دیم بیکاز دے فیل پولیوٹیڈ. کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی کہ ہندو جو ہیں وہ شروع میں مسلمانوں کو پولیوٹیڈ سمجھتے تھے، وہ انہیں گندا سمجھتے تھے، وہ انہیں اپنے ساتھ یعنی کہ ریلیشن تک نہیں مسلمانوں کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتے تھے. اب اسی چیز کو قائد اعظم محمد علی جناح نے 23 مارچ 1940 کے اندر منٹو پارک کے اندر لاہور ریزولوشن میں آپ نے اس چیز کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی، یہی البیرونی کے تھیسس کو، کہ مطلب ہماری تاریخ جو ہے وہ 1000 سال سے زیادہ پرانی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا آج تک ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ گزارا نہیں ہو سکا. دراصل یہاں پہ ہوا کیا تھا کہ البیرونی جو ہیں ان کی جو تنصیفات ہیں وہ دراصل ایک پریڈکشن تھیں، لیکن جو قائد اعظم ہیں ان کی جو تنصیبات ہیں یا ان کے جو الفاظ ہیں وہ دراصل آرگومنٹ کے اوپر بیس کرتے تھے. مطلب آپ نے جو باتیں کی وہ باقاعدہ ایک ثابت ہوئی، لیکن جو البیرونی ہے 1100 سال پہلے 11ویں سینچری کے اندر جو آپ باتیں کر گئے تھے وہ ساری کی ساری بیس کرتی تھیں ایک پریڈکشن کے اوپر، لیکن انہی پریڈکشن کو بعد میں ریالٹی کی شکل دے دی ہندوؤں نے خود جا کے. اچھا، اب آگے اگلے ٹاپک کی طرف بات کرتے ہیں. اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ میجر وہ کیا کانٹینٹس ہیں جو پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اوپر بیس کرتے ہیں، کہ کیوں پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ دراصل اسلامک آئیڈیالوجی ہے، لیکن یہ مکمل ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ بھی نہیں کرتی اور ہم مکمل طور پر ان دوسروں کو الگ الگ بیان بھی نہیں کر سکتے. دراصل پاکستانی آئیڈیالوجی اسلامک آئیڈیالوجی ہی ہے. اچھا، سب سے پہلی جو اور سب سے میجر جو فرق ہے وہ ہے اسلامک بلیفز کا. دیکھیں ہمارے جو اسلامک بلیفز ہیں وہ ہیں توحید، رسالت، کلمہ، نماز، روزہ، یہ باقی ساری چیزیں، جبکہ ہندو جو ہیں وہ ایک سے زیادہ خدا کے اوپر بلیو کرتے ہیں. مسلمان جو ہے وہ یونائٹی یعنی کہ یونٹی مطلب صرف اللہ ایک ہے. مسلمان وحدانیت کے اوپر بلیو رکھتے ہیں، مسلمان رسالت کے اوپر بلیو رکھتے ہیں، جبکہ ہندوؤں کے بلیف جو ہیں وہ ہمارے سے الگ ہیں. اس کے علاوہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے مسائل اور اپنے سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے اور ہمارے جو جسٹس کے معاملات ہیں، جو ان کے اور ہمارے فیصلے کرنے کے معاملات ہیں وہ بالکل الگ ہیں. ان کے اور ہمارے فریٹرنٹی اور ایکویلٹی کے جو معاملات ہیں، لوگوں کو آزادی اور حق رائے خود ارادیت کے جو معاملات ہیں وہ اسلامک آئیڈیالوجی میں مختلف ہیں اور ہندو میتھڈالوجی میں وہ الگ الگ ہیں. اچھا، اب ہم پاکستان کی آئیڈیالوجی کی خاصیتیں بیان کرتے ہیں، اس کی
کریکٹرسٹکس بیان کرتے ہیں. دیکھیں 5 میجر ایلیمنٹس ہیں جن کے اوپر پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بیس کرتی ہے. 5 میجر ایلیمنٹس. سب سے پہلا اور سب سے میجر ایلیمنٹ ہے اسلام. پاکستان کی آئیڈیالوجی اسلام کے اوپر بیس کرتی ہے. دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی یقین کے ساتھ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان تمام مسلمانوں کا جو فیتھ ہے وہ بالکل ایک ہے. مسلمان جو ہیں وہ ٹرو سینس کے اندر باقاعدہ طور پر یعنی کہ حقیقتاً سچائی میں وہ ایک نیشن ہے، نہ کہ ٹیریٹوریل، لنگوسٹک اور ایتھنیکلی. بے شک یہ ساری چیزیں ہیں مسلمانوں کے اندر، مطلب وہ خطے کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے اور ایتھنیکلی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے، جب قرآن کی بات آتی ہے، جب سنہ کی بات آتی ہے، اسلامک بلیفس کی بات آتی ہے، تو سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ جسد واحد کی طرح ہیں، وہ ایک باڈی کی طرح بن جاتے ہیں. اور اسی اسلام کے اندر ہی آ جاتا ہے سیپریٹ اینڈ ساورن اسٹیٹ. یہی وجہ ہے کہ مطلب اس یعنی کہ اسلامک بلیفس کو پریکٹس کرنے کے لیے، اس کے مطابق مکمل اسلامک فیتھ کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں سیپریٹ اور ساورن اسٹیٹ جو ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے، جو ہمیں یہی اسٹیٹ ہمیں انیبل کرتی ہے کہ ہم اپنی جو زندگی ہے اپنی مرضی کے مطابق فریلی طور پر ہولی قرآن، شریعہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتے ہوئے ہم زندگی اپنی گزاریں. کیونکہ اسلامک پرنسپلز کے حوالے سے ہی قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی کہ وی ڈو ناٹ ڈیمانڈ پاکستان سمپلی ٹو ہیو اے پیس آف لینڈ بٹ وی وانٹ اے لیبارٹری ویئر وی کوڈ ایکسپیریمنٹ آن اسلامک پرنسپلز. اچھا، دوسری جو بیس کرتی ہے، جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ ہے ٹو نیشن تھیوری کا. ٹرو نیشن تھیوری کا جو ایلیمنٹ ہے اس حوالے سے مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں سے مکمل طور پر سیپریٹ ہیں. وہ یعنی کہ کوائٹلی طور پر جو ہندو اور مسلمان ہیں یہ دونوں الگ الگ نیشنز ہیں. اسی چیز کی بنیاد جو ہے وہ سب سے پہلے رکھی تھی سر سید احمد خان نے، جب بنارس کے اندر 1967 کے اندر جو ہے وہ کچھ ہندو لیڈرز جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ مطلب اردو کو ریپلیس کر دیا جائے ہندی کے ساتھ. ہندی جو ہے وہ دیونگری لینگویج کے اندر جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی اور ہندی کو جو ہے وہ آفیشیل درجہ دے دیا جائے، جبکہ اردو کو جو ہے وہ آفیشیل درجے سے نیچے لے آیا جائے. اور اسی چیز کا فیصلہ کرتے ہوئے سن 1900 کے قریب تر جو ہے وہ مطلب بنارس کے اور کئی یعنی کہ بنگال کے علاقوں میں جو ہے وہ اردو کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی گئی تھی. مطلب جہاں پر اردو زیادہ رائج تھی وہاں پر جو ہے وہ اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی تھی. اور ایک فضل الحق ہیں یا آئی تھنک سو کوئی اور یعنی کہ ہمارے پاکستان موومنٹ کے لیڈرز تھے، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو بنانے کے اندر جو سب سے بڑا اور سب سے میجر رول بنا ہے وہ ہے اردو لینگویج کا. مطلب پاکستانی موومنٹ کو ہوا دینے کے لیے جو سب سے بڑا رول بنا تھا وہ بنا تھا اردو لینگویج کا ہی بنا تھا. کیونکہ پہلا مسئلہ ہی ہمارا جو ٹو نیشن تھیوری کے بنیاد جو بن رہا تھا وہ تھا اردو ہندی تنازع. اب اسی میتھڈالوجی کو لیتے ہوئے، اسی یعنی کہ تھیری کو لیتے ہوئے، ٹو نیشن تھیری کو لیتے ہوئے جو ہندوز تھے اور جو مسلمان تھے، ایک تو وہ مختلف ریلیجن سے، مختلف فلاسفی سے، مختلف سوشل کسٹم، لٹریچر اور لینگویج سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ مطلب قائد اعظم بھی اس چیزوں کو بار بار یعنی کہ دہراتے تھے مختلف قسم کے مقامات کے اوپر کہ ہم مکمل طور پر ہر حوالے سے جو ہے وہ ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے. قائد اعظم نے کئی موقعوں پر یہ فرمایا تھا کہ ہندوز اینڈ مسلمز بلانگ ٹو ٹو ڈیفرنٹ ریلیجیس فلاسفیز، سوشل کسٹمز اینڈ لٹریچر. دے نیدر انٹر میری نار انٹرڈین ٹوگیدر اینڈ انڈیڈ دے بلانگ ٹو ٹو ڈیفرنٹ سویلائزیشن which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ قائد اعظم اسی بنیاد کے اوپر کرتے تھے کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ ٹو نیشن تھیوری کے حساب سے دونوں الگ الگ ہیں. اچھا، اگلی جو تیسرا ایلیمنٹ ہے پاکستان کی آئیڈیالوجی کا وہ ہے ٹیریٹوریل لینڈ. ٹیریٹوریل لینڈ دیکھیں مطلب کوئی بھی جو خطہ ہوتا ہے، کوئی بھی جو ایک ساورن اسٹیٹ ہوتی ہے جہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ قائم ہو سکے، اس کی سب سے بڑی اور سب سے میجر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ٹیریٹری. مطلب اس کے لیے علاقہ ریکوائر ہوتا ہے. ٹیریٹری کے بعد اس کی باؤنڈریز ڈیفائن ہونی چاہیے، اس کے پاس پاپولیشن ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی پرائمری ریکوائرمنٹس ہیں کسی ایک نیشن کو سروائیو کرنے کے لیے، کسی ایک نیشن کو زندہ رہنے کے لیے. قائد اعظم نے اپنی ایک سپیچ 1941 کے اندر جب آپ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ
آپ خطاب کر رہے تھے تو آپ نے ایک بہت مشہور آپ نے بات یہ کہی تھی کہ نتھنگ وڈ بی اچیوڈ سمپلی بائی ریزنگ سلوگنز فار نیشن، وی آر ون نیشن اینڈ دا نیشن کین ناٹ سروائیو ان دا ایئر، اٹ ریکوائر این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اور لینڈ ٹو سیٹل ویئر اٹ کین رول اینڈ آور ڈیمانڈ از دا سیم۔ مطلب قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ دیکھیں مطلب جو نیشنز ہوتی ہیں اگر وہ صرف سلوگنز کے اوپر قائم ہوں تو وہ کبھی بھی ایک نیشن نہیں بن سکتی، یعنی کہ اگر وہ نعرے بازی کے اوپر صرف بنیاد رکھیں تو وہ کبھی بھی ایک قوم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے۔ ایک قوم جو ہوتی ہے اس کو جستجو کرنی پڑتی ہے، ایک قوم جو ہوتی ہے وہ صرف ہوا کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتی، اس کو انڈیپینڈنٹ لینڈ چاہیے ہوتی ہے، اور یہی آپ نے کہا تھا کہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ لینڈ چاہیے۔ نیکسٹ جو آئے گا وہ ہے ڈیموکریٹک سسٹم۔ پاکستان کا جو ایلیمنٹ ہے آئیڈیالوجی کا وہ ہے، یعنی کہ جو نیکسٹ میں آئے گا وہ ہے ڈیموکریٹک سسٹم۔ دیکھیں ڈیموکریسی انڈیا میں بھی ہے، ڈیموکریسی پاکستان میں بھی ہے، لیکن پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے اگر آپ 1973 کا کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں تو اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ ایک یعنی کہ شک موجود ہے کہ کوئی بھی جو لاز بنائے جائیں گے یا آلریڈی بنے ہوئے ہیں تو وہ اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامک پرنسپلز کے خلاف بالکل نہیں بنیں گے۔ اگر وہ پہلے سے بن چکے ہیں تو ان کے اندر امینڈمنٹس کی جائیں گی اور ان کو باقاعدہ طور پر اسلامی شریعہ کے مطابق نافذ کیا جائے گا، یا مطلب اسلامی روایات اور اسلامی اصولوں کے مطابق بنایا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم اپنی سوشل، اکانومک، پولیٹیکل اور کلچرل لائف جو ہے ہم اپنے جو کلچرل افیئرز ہیں ان کو ہم مکمل آپریٹ کرنا چاہتے ہیں اسلامک بیسس کے اوپر، اسلامک معاملات کے اوپر، اور ہمیں چاہیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ۔ اور سب سے جو لاسٹ ایلیمنٹ تھا پاکستان کی آزادی کا، پاکستان کی آئیڈیالوجی کا، وہ ہے اردو لینگویج۔ اردو لینگویج جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ نیشنلزم کو فروغ دینے کے لیے، پاکستانیوں کی موومنٹ کے اندر نیشنلزم کو فروغ دینے کے لیے جو اردو ہندی کا جو سینٹیمنٹ ہے، یہ جو جذبات ہیں، یہ سب سے زیادہ ان کا رول تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے بھی یعنی کہ جب پاکستان بن گیا تو آپ نے بنگال کے اندر یعنی کہ کافی زیادہ انریسٹ تھی کہ پاکستان کی جو لینگویج ہوگی، نیشنل لینگویج، وہ بنگالی رکھی جائے گی، لیکن قائد اعظم نے وہاں پر جا کر باقاعدہ طور پر بنگالی لوگوں کو یہ کہا کہ چونکہ پاکستان کی بنیاد اردو جو ہے لینگویج کے اوپر رکھی گئی ہے تو اردو ہی جو ہے وہ آفیشیل لینگویج بھی پاکستان کی بنے گی۔ اچھا، یہ مولوی عبدالحق نے اس بات کو باقاعدہ ریوائز کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اردو از دا فرسٹ برک ان دا فاؤنڈیشن آف پاکستان۔ پاکستان کی فاؤنڈیشن کے اندر جو ہے اردو وہ ایک اس نے پہلی اینٹ نما جو ہے وہ اس نے ثابت کیا ہے، اور یہ وہی فنڈامنٹل کریکٹرسٹکس تھی جہاں سے دونوں نیشن جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی تھیں، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ 1867 میں ہونے والا بنارس کے اندر جو جھگڑا تھا اردو ہندی تنازع کا، وہ یہ چاہتے تھے کہ مطلب جو پرشین اسکرپٹ کے اندر اردو لکھی ہوئی ہے اس کو ریپلیس کر دیا جائے گا کس کے ساتھ؟ دیوناگری، DEVANGARI، دیوناگری اسکرپٹ کے اندر جو ہندی ہے اس کے ساتھ اس کو ریپلیس کیا جائے گا، اور یہ وہاں سے ہی دراصل پاکستان موومنٹ نے اپنے قدم جو ہیں وہ مضبوط کیے تھے۔ تو آج کے لیے اتنی انشاءاللہ تعالیٰ، باقی ہم آگے جو ڈسکس کریں گے وہ ہوگا ارائیول آف محمد بن قاسم سے۔ السلام علیکم۔